बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सीरीज़ जो स्टार्ट की थी मैंने, उसी सीरीज़ की ये एक और वीडियो है। अभी तक जितनी भी पिछली वीडियोस मैं कर चुका हूँ, उसके अंदर मैंने किसी लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया कि मैं किस लैंग्वेज में कोड स्टार्ट करवाऊँगा। तो आज की जो वीडियो है, इसके अंदर मैं एक लैंग्वेज है C++, तो उसको डिस्कस करूँगा और इसके अंदर हम कोडिंग भी आगे मैं करवाऊँगा। इसका जो बेसिक कंसेप्ट हैं या जितने भी C++ के अंदर ज़रूरी है सारा वो मैं करवाऊँगा। तो इसकी C++, ठीक है, फिर उसके साथ इसकी हिस्ट्री भी मैं डिस्कस करूँगा कि C++ किस तरह बनी थी। सो स्टार्ट करते हैं। C++ जो है ये एक साइंटिस्ट है, बैरनी स्ट्रोस्ट्रेफ नाम है इसका, ठीक है। ये 1979 में इसने जो C लैंग्वेज थी उसकी एक्सटेंशन की थी। इसका मतलब ये है कि C लैंग्वेज को एनहेंस किया था। ये C++ लैंग्वेज C ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसने ऐड कर दिए थे, तो उस वजह से इसको C का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र्स, गेम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उस किस्म की, उसके अंदर आप स्पेशल जो जिस काम के लिए वो डेवलप की गई वो उसमें सिर्फ वही काम हो सकता है। ज़्यादा उसके अंदर आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते। उसकी बेस्ट एग्जांपल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है, जो बेसिकली डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए, डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, रिट्रीविंग, मैनिपुलेशन, जितने भी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने के लिए वो यूज़ होती है। लेकिन ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हो, किसी मखसूस काम के लिए डेवलप नहीं की गई होती है। इसके अंदर सपोर्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की भी सपोर्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो C थी वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी, और जो C++ के जो फीचर्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर दोनों की सपोर्ट है। तो इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि अगर इसको कोई सीखता है तो उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस को पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या लिमिटेशंस थी, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आया तो उसने उन किससे लिमिटेशंस को दूर किया, ठीक है। तो एक इसके अंदर दोनों का वो है, दोनों स्टाइल ऑफ कोड इसके अंदर मौजूद है। तो अभी इसको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात मैं कर लेता हूँ कि C++ किस तरह डेवलप हुई। लेकिन C++ की हिस्ट्री जानने से पहले मैं थोड़ा C के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखो चूंकि ये C का एक्सटेंशन है तो C के बारे में जानना ज़रूरी है। तो C जो थी बेसिकली वो दो लैंग्वेजेस थी, जिसको एक का नाम था BCPL एंड दूसरी लैंग्वेज का नाम था B, यानी BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए लिखी थी, ठीक है। 1967 में एक लैंग्वेज थी जिसको कहा जाता था BCPL। तो ये लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड नामी एक साइंटिस्ट था, उसने डेवलप की थी, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप की गई थी। फिर एक दो और साइंटिस्ट थे, एक था केन थॉमसन और एक डेनिस रिची। ये दोनों मिलके BCPL की बेस पे एक लैंग्वेज बनाते हैं, यानी BCPL को देख के उसके कंसेप्ट्स के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर ये एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसको ये नाम देते हैं B, ठीक है। BCPL को यूज़ करके ये एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं जिसको कहा जाता है B। तो जो C लैंग्वेज है बेसिकली इसको B लैंग्वेज से डेनिस रिची ने बेल लैब के अंदर बनाया था, ठीक है। अब देखें, कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। एक लैंग्वेज थी जिसको BCPL कहा जाता था, एक दो साइंटिस्ट जो मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी, फिर एक दो साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, एक केन थॉमसन, एक डेनिस रिची। ये दोनों मिलके BCPL की बेस के ऊपर एक दूसरी लैंग्वेज बनाते हैं जिसको कहते हैं, नाम देते हैं B, ठीक है। फिर डेनिस रिची जो B लैंग्वेज का को फाउंडर होता है, को डेवलपर होता है उसका मेन,
وہ بیل لیب کے اندر اس بی لینگویج کی بیس کے اوپر سی لینگویج بناتا ہے. کیونکہ وہ بی تھی تو اس نے اس کو نیکسٹ الفابیٹ نام دیا ہے سی. ٹھیک ہے. سی جو ہے وہ بہت سے کور کنسیپٹ وہ بی سی پی ایل اینڈ بی سے لیتی ہے. کیونکہ دیکھو بی سی پی ایل کے اندر بی کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں اور سی کے اندر بی کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں. تو دونوں لینگویجز جو ہیں وہ دونوں کے جو کور کنسیپٹس ہیں وہ سی کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی یہ سی جو ہے یہ بی سی پی ایل اینڈ بی لینگویج سے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ڈیٹا ٹائپ کا فیچر اور ادر فیچر. اور سی کو جو انیشلی لوگ جانتے تھے کہ یہ یونیکس آپریٹنگ سسٹم کو لکھنے کے لیے بنائی گئی تھی, اور اس کے اندر یونیکس آپریٹنگ سسٹم بنا تھا سی کے اندر. اس کو وائڈلی لوگ اس لینگویج کے اس نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سی کی ہسٹری تھی کہ سی کس طرح ڈیولپ ہوئی تھی, اور سی کا نام سی کیوں ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو لینگویج تھی وہ بی تھی, تو وہ ڈینس ریچی نے بنائی تھی, اور سی بھی ڈینس ریچی نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو سی کو اس لیے بی کہا گیا, سی کو اس لیے سی کہا گیا کہ یہ الفابیٹ انگلش الفابیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو بی کے بعد سی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے جو فاؤنڈر ہے دونوں کا جو ڈیولپر ہے کور, تو وہ ڈینس ریچی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو سی کہا گیا, اور یہ انیشلی یونیکس آپریٹنگ سسٹم کو لکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سی کی طرف میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. سی پلس پلس کی طرف میں آتا ہوں. سی پلس پلس کو جیسے کہ میں نے کہا بارنی اسٹروسٹرپ نامی ایک سائنٹسٹ تھا جو 1970 یہ ڈینش تھا, ڈنمارک کا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے بیل لیب میں ایک لینگویج بنائی تھی 1979 میں, جس کو نام دیا گیا تھا سی وتھ کلاسز. ٹھیک ہے. اس نے 1979 میں ایک لینگویج بنائی جس کو اس نے نام دیا سی وتھ کلاسز. اچھا, یہ کس طرح بنی؟ اب اس کی سی وتھ کلاسز کی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ سی وتھ کلاسز کس طرح بنی. یہ جو بارنی اسٹروسپ تھا یہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ رہا تھا, اور اس کے لیے جو تھیسس لکھتے ہوئے تھیسس کے لیے جو لکھنے کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ یہ کر رہا تھا, جو ریسرچ کر رہا تھا, اس ریسرچ کو یہ سیمولا نامی ایک لینگویج تھی اس کے اندر یہ کوڈ لکھ رہا تھا. سیمولا کا کوڈ لکھتا. سیمولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. یعنی سیمولا سے پہلے جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویجز تھی, جو فنکشن بیس لینگویجز تھی. سیمولا دنیا کی پہلی لینگویج ہے جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن جو بارنی اسٹروسپ تھا اس نے فائنڈ کیا کہ سیمولا کے فیچرز تو بڑے زبردست سے پروگرامنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے, اور لیکن نقصان اس کا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ بہت سلو ہے. سیمولا پریکٹیکل یوز کے لیے بہت زیادہ سلو ہے. تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ سیمولا کے آبجیکٹ اورینٹڈ کے جو فیچرز ہیں وہ سی کے اندر امبیڈ کر دی جائیں, کیونکہ سی تو بہت پاورفل لینگویج ہے آپریٹنگ سسٹمس کو لکھنے کے لیے اس ٹائم یوز کی جاتی تھی, اور بہت زیادہ نام سی کا بن گیا تھا, پوری دنیا میں پہچان تھی سی کی. سیمولا اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی, وہ نئی لینگویج تھی, لیکن اس کے فیچرز بڑے رچ تھے. تو اس نے اس سوچ کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اپنا سی کا کمپائلر لیا, اور اس کمپائلر کے اندر کلاسز اور انہیریٹنس کی سپورٹ ڈال دی. یہ کلاسز اور انہیریٹنس جو ہے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ کے کنسیپٹس ہیں. جب آبجیکٹ اورینٹڈ کے بارے میں کلاسز سٹارٹ کروں گا تو پھر اس کے اندر میں سمجھاؤں گا کہ کلاسز اور انہیریٹنس کیا چیز ہے. فی الحال اس کو آپ جسٹ چھوڑ دیں. اب جس یہ دیکھیں کہ اس نے دونوں کنسیپٹ جو سی کلاسز کے تھے اور انہیریٹنس کے, اور اس کے ساتھ اور بھی آبجیکٹ اورینٹڈ کے کچھ بیسک فیچرز تھے اس سی کے کمپائلر کے اندر ڈال دیے. سی کے کمپائلر کے اندر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ دیکھو جب آپ کوڈ لکھتے ہو تو کمپائلر ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر کے مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں آلریڈی کلاس ویڈیو بنا چکا ہوں, تو ادھر آپ سمجھ, اگر کسی کو فار ایگزامپل مسئلہ ہے تو آپ وہ ویڈیو کی پریویسلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے اس کے اندر ڈالا. پھر 1982 میں اس نے اپنی جو سی وتھ کلاسز لینگویج تھی اس کا ایک اور ورژن ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. اور نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ اس نے ایک بالکل نیو کمپائلر بنایا, سی کی کمپائلر. پہلے اس نے سی کی کمپائلر کے اندر ہی کچھ چیزیں ڈالی تھی, اب اس نے اپنا ایک نیا کمپائلر بنایا جس کے اندر بہت زیادہ فیچرز ایڈ کر دی, کیونکہ اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ اس کو کامیابی ملتی گئی کہ بھئی یہ تو سی کے ساتھ ساتھ اب جو اورینٹڈ کے کنسیپٹس جتنے بھی نئے آتے گئے ڈیولپ ہوتے گئے, تو اس نے سوچا کہ اپنا ایک کمپائلر بنا لیتے ہیں. اور یہ جو کمپائلر تھا یہ سی کے کوڈ کے ساتھ ساتھ جو اس کا کوڈ تھا آبجیکٹ اورینٹڈ کے جو نئے فیچرز تھے وہ بھی ایگزیکیوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے.
پھر بہت زیادہ سوچ کے بعد اس نے بہت زیادہ اس کو مختلف نام دیے گئے اس لینگویج کو. کوئی اس کو سی وتھ کلاسز کہا کرتا تھا، اس طرح بہت سے نام تھے اس کے. لیکن اس نے آخر میں جو نام دیا اس لینگویج کو سی وتھ کلاسز کو سی پلس پلس. اب پلس پلس کیا ہے؟ پلس پلس انکریمنٹل آپریٹر ہے سی کے اندر. سی لینگویج کے اندر انکریمنٹل آپریٹر ہے. ایک چیز کو اگر آپ ایک سے زیادہ کر دیتے ہو، بڑھا دیتے ہو، مطلب 1+1 اگر میں 1++ لکھتا ہوں تو مطلب 2 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک زیادہ. تو اس نے اس کو نام دیا سی پلس پلس، یعنی C+1، یعنی سی سے ایک درجہ زیادہ. یعنی ایک بیس، ایک عمارت بنی ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ ہے، آپ اس کے اندر ایک دوسری اوپر ایک دوسرا فلور بنا لیتے ہو، تو 2، ایک نیچے والا فلور ہو گیا، اوپر والا، تو C+1، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو C++ کہا گیا. 1985 میں فرسٹ ٹائم جو ہے سی کو کمرشلی امپلیمنٹیشن کے لیے ریلیز کیا گیا. فرسٹ ٹائم امپلیمنٹیشن کمرشلی اس کی 1985 میں بنی، اور 1985 میں ہی پہلی ریفرنس بک جو C++ کی ریلیز ہوئی، اس کا نام تھا C++ پروگرامنگ لینگویج، ٹھیک ہے. پھر اس کے اسٹینڈرڈز آتے گئے، مختلف ٹائم گزرا، اس کے ورژنز آتے گئے، جیسے کہ 1998 میں C++98 کے نام سے ایک ورژن تھا. پھر C++03 2003 کے اندر ایک ورژن آیا تھا. پھر C++11 جو 2011 کے اندر ایک ورژن آیا تھا. اور ہر 3 سال بعد اس کا ایک اسٹینڈرڈ ورژن ریلیز ہوتا ہے، جس کے اندر نئے فیچرز ایڈ کیے جاتے ہیں، ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو بھی لینگویج ہوتی ہے دنیا میں وہ ایوالو ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر چینجز آتے ہیں، نئی نئی لائبریری ایڈ کی جاتی ہیں، فیچرز ایڈ کیے جاتے ہیں. لینگویج کوئی اسٹاپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے اندر نئے مزید فیچرز، مزید اس کے فریم ورکس آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ C++ کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح بنی تھی، اس کی تھوڑی بہت ہسٹری میں نے ایکسپلین کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اور میں کیوں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو کیوں کروانا چاہتا ہوں، میں جاوا کیوں نہیں یوز کر رہا، C# کیوں نہیں یوز کر رہا. تو اس کے ان کویسچنس کے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آنسر دوں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.